کتاب کے اوپر سے دیکھ کر پڑھنا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا لفظ یا لائن مجھ سے مس نہ ہو جائے کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہو۔ لیٹسٹ ویڈیوز جو میں بنا رہا ہوں، جو میں نے پہلے بنائی اور اب بنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ یوٹیوب کے اوپر کب تک رہتی ہیں۔ یوٹیوب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چھوٹا کریٹر ہے یا بڑا کریٹر، جو علم وہ پھینک دیتے ہیں اس علم کو ہم پاکستانی یا انڈین اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے ہم اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کی ایک عظیم قوم بنیں گے۔ میری اس ویڈیو کے اندر سائنس کے اسٹوڈنٹ ذرا حاضری لگوائیں اور ذرا قریب آ جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئنسٹائن تھا کون، ہم جسے ہیرو اپنا سمجھ بیٹھے ہیں وہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ظالمانہ تھا، لیکن آئنسٹائن اس شش و پنج میں تھا، مطلب وہ بڑا کنفیوز تھا کہ وہ ایلسا سے شادی کرے یا اپنی جوان بیٹی سے۔ حق کا پیغام اور ریئلٹی کا پیغام تو میں انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا، اس لیے ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے۔ آج کے دور حاضر میں جن کو ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، جن کی تھیوریز کے بغیر سائنس نامکمل ہے، جن کی تھیوریز کو اگر نکال دیا جائے تو سائنس صدیوں پیچھے چلی جائے گی۔ آئیے ذرا ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آخر کون تھا۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد آبزرو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اور میرے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں جو میرے ساتھ جڑی ہیں، جو آپ کے ساتھ جڑی ہیں، کم از کم 80% چیزیں وہ یہودیوں کی ہیں، وہ جیوز کی ہیں، وہ اسرائیلی ہیں۔ وہ چاہے چیزوں کے لحاظ سے ہوں، وہ چاہے علم کے لحاظ سے ہوں، کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن یہودیوں سے جڑ ہی جاتا ہے۔ ہم 9th کی کلاس میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہم لوگ آئنسٹائن کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا اور اس کے بارے میں سنا، تھیوریز پڑھی، اور ہم لوگ یہی سمجھتے رہے کہ سائنس جو ہے ساری کی ساری آئنسٹائن کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر بھی میں نے ایک کتاب سے پڑھ کر آپ کو کچھ سنایا تھا اور وہ آپ کو پسند بھی آیا، تو اسی کتاب میں سے آج آئنسٹائن اور دجال کے کنیکشن کے بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں کہ ہو از آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن ایک ایسا نام ہے کہ اگر سائنسی ترقی کی تاریخ کے لحاظ سے اس کا نام نکال دیا جائے تو یہ ترقی یافتہ دنیا صدیوں پیچھے چلی جائے گی۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو 1879 کو جرمنی میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 3 سال کی عمر میں وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ موٹے دماغ کا لڑکا ہے۔ مالی پریشانیوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ یہاں سے اٹلی چلے گئے تھے۔ آئنسٹائن 1895 میں تعلیم کے لیے اٹلی سے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں ایک یونیورسٹی ہے ایتھ نامی یونیورسٹی میں داخلے کا امتحان دیا، لیکن وہاں پہ فیل ہو گیا۔ اس سے اگلے سال مطلب 1896 میں ایتھ میں داخلہ مل گیا۔ اگست 1900 میں امتحانات ہوئے۔ آئنسٹائن کی نااہلی یہاں بھی سامنے آ گئی، مطلب نالائکی یہاں بھی سامنے آ گئی۔ 5 طالب علموں میں اس کا چوتھا نمبر تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم تک اس کے بارے میں تمام لکھنے والے اور تمام پڑھانے والے، تمام اس کے ساتھ پڑھنے والے یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا، مطلب نالائق تھا، جسے ہم عام زبان میں نالائق کہتے ہیں یا کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں ہے، ناکام طالب علم تھا۔ آئنسٹائن میں تبدیلیاں 1900 کے بعد آنا شروع ہوئیں، مطلب 1900 کے بعد۔ 1905 آئنسٹائن کی کامیابی کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس سال میں اس نے کئی تھیوریز پیش کی۔ پہلی تھیوری روشنی کی ہیبت کے بارے میں پیش کی، روشنی کی سپیڈ کے بارے میں، روشنی کے بارے میں۔ دوسری تھیوری براؤنین موشن کا ریاضی ماڈل، میتھمیٹکس ماڈل، وہ پیش کیا۔ تیسری تھیوری اس کی بہت ہی مشہور، ہم نے 9th میں پڑھی، 10th میں پڑھی، فرسٹ ایئر FSC میں پڑھی جاتی ہے، سیکنڈ ایئر میں بھی ہے، E=mc²، جس میں مادہ اور توانائی کا آپس میں تبدیل ہونا ممکن بنایا گیا۔ آج کے موجودہ دور میں سائنٹسٹ نے یہ تحقیق کی ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ جو E=mc² نامی تھیوری ہے، یہ آئنسٹائن سے پہلے صدیوں پہلے ایک اطالوی سائنٹسٹ تھا، وہ پیش کر چکا تھا۔ جیسے مشہور ہونی چاہیے تھی وہ ایسی مشہور نہیں ہوئی، آئنسٹائن کی تھیوری وہ مشہور ہو گئی، تو ہم لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ آئنسٹائن کی ہی پیش کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز پہلے اگر بن چکی ہوتی ہے تو کسی دوسرے انسان نے اسی چیز کو پکڑ کر تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے وہ دنیا کے سامنے ایک نیا چہرہ اس کا لے آتے ہیں، لیکن وہ چیز پیچھے سے وہی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ جیسے، کیونکہ ہمیں امریکی ادب پڑھایا جاتا ہے، ہمیں اسرائیلی ادب پڑھایا جاتا ہے، ہمیں یورپین ادب پڑھایا جاتا ہے، کتابیں جتنی بھی ہیں ہماری 9th کی، اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی، وہ تمام کے تمام امریکی ہی ہیں۔ جب وہ کتابیں پھینک دیتے ہیں، جو علم وہ پھینک دیتے ہیں، اس علم کو ہم پاکستانی یا انڈین اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے ہم اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کی ایک عظیم قوم بنیں گے۔ عظیم قوم ہم
تب بنیں گے جب ہم خود سے کچھ کریٹ کریں گے، تب عظیم قوم بنیں گے. ہم انہیں کا کریٹ کیا ہوا جو وہ پھینک دیتے ہیں صدیوں بعد، وہ ہم پکڑتے ہیں. چوتھی تھیوری اضافیت مطلب اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. بہت ہی مشہور تھیوری، میری فیورٹ تھیوری ہے بھی اور تھی بھی. اس سے وقت فضا کو الگ الگ تصور کرنے کے بجائے وقت و فضا مطلب زمان یا مکان کا نظریہ سامنے آیا. 1911 میں اس نے ایک اور تھیوری پیش کی. محمد عیسیٰ داؤد بہت زور دے کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں اس کا جو تعلق تھا وہ دجال کے ساتھ تھا، اس کا رابطہ دجال کے ساتھ تھا. اس نے اس کو نظریہ اضافت مطلب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا علم دیا. محمد عیسیٰ داؤد جو کہ شاید ایک مصنف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کا تعلق دجال کے ساتھ تھا، کیونکہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عام انسان کے دماغ کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق دجال کے ساتھ تھا. بٹ آگے اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں کہ واقعی اس کا کیا تعلق دجال کے ساتھ تھا. محمد عیسیٰ داؤد کے نظریات پر دو اعتراضات ہو سکتے ہیں. پہلا اعتراض کہ کیا اسلامی تعلیم کی روشنی میں یہ بات ممکن ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے انسانوں کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ دجال اپنے خروج سے پہلے وہ انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے یا انسانوں کو حکم دیتا ہے یا انسانوں کو کچھ بھی کرنے کا کہتا ہے. تو پہلا اعتراض تو کلیئر ہو گیا. دوسرا اعتراض، آئنسٹائن میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس سے دجال خوش ہوا اور آئنسٹائن کو ہیرو بنا دیا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی زندگی اور اس کے نظریات کا مطالعہ کرنا ہوگا. میرے ہم عزیز دوستو، اصل کہانی اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ذرا غور سے سنیے گا. میں تو یہاں سے ہل گیا تھا آئنسٹائن کے بارے میں پڑھ کے. آئنسٹائن اگرچہ خود کٹر یہودی تھا، لیکن دوسروں کو وہ لادینیت اور الحاد کی طرف دعوت دیتا تھا. ذاتی اعتبار سے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ابلیس اور دجال کو خوش کرنے کے لیے کافی تھیں. عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، حتیٰ کہ 1902 میں پہلی بیٹی اس کی ناجائز تعلقات کی وجہ سے پیدا ہوئی. اس بیٹی کو انہوں نے نہیں پالا اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا آخر وہ گئی تو گئی کہاں، نہیں پتہ چل سکا. اس بات سے اس کی شرافت اور انسانی ہمدردی سامنے آتی ہے. بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ظالمانہ تھا. جب 1914 میں اپنی وہ پہلی بیوی ملیبا مارک کے ساتھ برلن جو کہ جرمنی کا شہر ہے وہاں پہ چلا گیا تو ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے. آئنسٹائن بیوی کو صرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی تھا اگر وہ اس کی یہ تمام شرائط مانتا. پہلی شرط کیا تھی کہ تم یہ مجھے یقین دہانی کرواؤ کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوگا، مجھے اپنے کمرے میں 3 وقت کا کھانا پہنچاؤ گی. تیسری جو شرط تھی، میرے سونے اور پڑھنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو گی، میرے پڑھنے والی میز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی. چوتھی شرط تھی کہ مجھ سے تمہارا تمام ذاتی تعلقات ختم رہیں گے سوائے لوگوں کو دکھانے کے لیے. جب میں مخاطب ہوں، مطلب جب میں تمہیں بلاؤں تو فوراً مجھے اس کا جواب چاہیے. میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کرو گی، میرے خلاف بھڑکاؤ گی نہیں کہ تمہارا باپ اتنا ظالم ہے. برلن پہنچ کر آئنسٹائن کی شناسائی اپنے چچا زاد بہن ایلسا سے ہو گئی. مطلب جو محبت کا رشتہ ایک اور برلن پہنچنے کے بعد اپنے چچا زاد جو ہے بہن سے ہو گیا. لیکن آئنسٹائن اس شش و پنج میں تھا، مطلب وہ بڑا کنفیوز تھا کہ وہ ایلسا سے شادی کرے یا اپنی جوان بیٹی سے. جہاں تک اس کے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر صہیونی یہودی بھی نہیں، کٹر صہیونی، جو کہ کہتے ہیں کہ بچوں کو قتل کرو. جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو اسے پہلے قتل کرو. فلسطین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم، سب سے پہلے ان کی کیا کوشش ہے؟ عورتوں کو مارو. عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، بچوں کی تعداد زیادہ ہے. مردوں کو وہ سیکنڈ ٹارگٹ ہے، پہلا ٹارگٹ ان کا بچے اور عورتیں ہیں. اتنے ظالم ہیں. کٹر صہیونی تھا آئنسٹائن. اگر جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ بھی شک ہو تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا پرجوش حامی تھا. جب یہ تحریک اٹھی تھی نا 1897 کے اندر کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کی ایک قیام گاہ بنے گی، یہودیوں کا ایک ملک بنے گا، تو اس وقت سب سے بڑا جو حامی تھا وہ آئنسٹائن تھا. اس نے 1921 میں چیم وائزمین جو کہ اسرائیل کا پہلا صدر تھا اس کے ساتھ امریکہ کا دورہ بھی کیا اور صہیونیت کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے شہروں میں تقریریں بھی کیں. یہ آئنسٹائن کی بات ہو رہی ہے کہ جو صہیونی گروپ تھا جو آج مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، صہیونی اور یہودیوں میں فرق ہے. میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا.
یہاں تک کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی پیشکش بھی ہوئی جو کہ اس نے قبول نہیں کی۔ 1952 کے اندر جب انتخابات ہوئے تو آئنسٹائن کو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ نے صدر بننا تو بن جاؤ، لیکن آئنسٹائن نہیں مانا۔ ایٹم بم کی تجویز بھی امریکہ کو آئنسٹائن نہیں دی تھی۔ 1939 میں امریکی صدر فرینکلن کو ایٹم بم بنانے کی ترغیب اسی نے دی تھی۔ دوسری جنگ عظیم میں نفس نفیس شریک ہوا اور ایک اسلحہ ماہر کے طور پر اپنی خدمات امریکہ بحریہ کو پیش کیں۔ مطلب جتنے بھی نسخے تھے، جو بھی اس کے دماغ میں تھا کہ ایٹم بم ایسے بناؤں، میزائل ایسے بناؤں، جو بھی آپ نے اگر سپر پاور بننا ہے تو ایسے ایسے کرو، تو یہ اسی کی خدمات۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے ہیرو صرف مسلمانوں کو ہی چننا چاہیے۔ حضرت عمر کو چنیں، حضرت ابوبکر کو چنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنیں۔ ان سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر قیامت تک کوئی ہیرو نہیں آ سکتا۔ ان کو اپنا ہیرو بنائیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ ہم نے صرف نعروں تک رسول اللہ کا نام رکھ لیا ہے اور اپنی تمام کی تمام عملی زندگی میں ہم نے آئنسٹائن جیسے جتنے بھی ہیرو ہیں ان کو لاگو کیا ہوا ہے۔ حالانکہ زبانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی چاہیے تھا اور عملی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی چاہیے تھا۔ جس انسان کے دماغ کے ٹکڑے آج مختلف ممالک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دماغ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ آخر کیا تھا اس کے دماغ کے اندر، میرے ہم عزیز دوستو، وہ ہیرو نہیں ہے۔ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے۔ انشاءاللہ میں ایسی ہی ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ کی آنکھیں کھولتا رہوں گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔